معراج والی رات تو انبیاء علیہ السلام دی جماعت دے حضور امام بنے، مقتدا بنے، پیشوا بنے، اور انبیاء علیہ السلام نے حضور دا استقبال کیتا۔ سرکار نے انبیاء علیہ السلام دی جماعت نو خطبہ نبوت ارشاد فرمایا۔ اے میرے پاک نبی علیہ السلام دے نبوت دا درجہ ہے، نبوت دی شان اور آپ دی نبوت دی انفرادیت ہے کہ انبیاء علیہ السلام نو جماعت حضور دی امامت دے اندر نصیب ہومنی، اور سرکار انہوں نے جو خطبہ نبوت ارشاد فرمایا، اور حدیث پاک دے الفاظ ہیں۔ میرے پاک نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اقصی دی مسجد دے اندر حضور دا خطبہ ہے، الحمدللہ الذی ارسلنی رحمتا للعالمین وکافتا للناس بشیرا ونذیرا وشرح لی صدری ورفع لی ذکری وجعلنی فاتحا وخاتما۔ یہ میرے پاک نبی علیہ السلام دا خطبہ نبوت ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ حمد ہے اس پاک رب دی جہاں جہانہ دے واسطے ذات محمد مصطفیٰ نو رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ فرمایا کہ میرے رب نے مینو ایسا صحیفہ عطا فرمایا کہ اون صحیفے ورگا کوئی صحیفہ اللہ نے نازل نہیں فرمایا۔ میرے رب نے ایسی امت عطا فرمائی کہ ایسی امت اللہ نے کسی نبی نو نہیں عطا فرمائی۔ وشرح لی صدری، اللہ نے میرے سینے نو کشادگی عطا فرمائی۔ ورفع لی ذکری، اللہ نے میرے ذکر نو بلندی عطا فرمائی۔ وجعلنی فاتحا وخاتما، حضور نے ارشاد فرمایا نبوت دا آغاز بھی میرے رب نے میری ذات تو فرمایا ہے، اور نبوت دا اختتام بھی میرے رب نے میری ذات دوتے فرمایا ہے۔ ورفع بعدہم درجات، اس لفظ نو سمجھن واسطے میں اس حدیث پاک دا سہارا گھن کے آپ نو یہ آیت کریمہ عرض کیتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت اور رسالت دے جو مدارج، جو بلندیاں، جو رفعتاں اللہ نے ذات محمد مصطفیٰ نو عطا فرمائے، او بلندی اور رفت فقط آپ دی ہی ذات نو زیبا ہے کہ آپ امام الانبیاء، فخر الانبیاء، قائد الانبیاء بن کے دنیا دوتے تشریف فرما ہوئے۔ اقصی دی مسجد دے اندر صفی اللہ دی شان والے نبی بھی محمد دے امتی ہیں، کلیم اللہ دی شان والے نبی بھی محمد دے امتی ہیں۔ ورفع بعدہم درجات، اب اس عنوان دوتے دوسری حدیث پاک، یہ پہلی حدیث پاک میں آپ نے عرض کی تھی، سرکار آسمان دنیا دوتے تشریف فرما ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام نو سیر کرائی، زمین دنیا دی بھی حضور نے سیر کیتی ہے، اور آسمان دنیا دی بھی حضور نے سیر فرمائی ہے۔ سرکار انہاں بلندیاں دوتے پہنچے ہیں۔ ابا حضور فرماون ہا قبلہ خورشید ملت علیہ رحمہ، انہاں دی تربت دوتے اللہ دے رحمتہ نازل ہومن۔ فرماون ابا جنہاں بلندیاں دوتے ذات محمد مصطفیٰ تشریف فرما ہوئے، اتھے خاکی دا گمان بھی نہیں جا سکتا، اتھے نوری دا گمان بھی نہیں جا سکتا۔ کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بکمالہ، کوئی فلک تے رہ یار گیا، کوئی جا سدراتے ہار گیا، ایک کالیاں زلفاں والا سی جڑا عرش تو ہی لنگ پار گیا۔ سرکار پہنچے ہیں انہاں بلندیاں دوتے، اپنے مقدر دوتے ناز کرو، کوئی سریکی ہو یا پنجابی ہو، کوئی سید ہو یا غیر سید ہو، حضور اے ساڈا تفاخر نہیں، یعنی کہ اے ساڈی کوئی بڑھائی نہیں، اللہ دا ساڈے اوتے بڑا احسان کرم اور فضل اے ہے، ساڈی بڑھائی اے ہے کہ اسا محمد دا کلمہ پڑھا ہے، اور سرکار دا امتی ہونا اے سب تو بڑا اعزاز ہے۔ باقی دنیا دے تفاخر بعد ہے، کوئی اپنے ذات تے، کوئی اپنے علم تے، کوئی جس بھی منصب دوتے ناز کر دے، سب بعد ہے۔ سب تو بڑا اللہ دا احسان عظیم اے ہے، میں کچھ بھی نہیں جے میری تیرے نال نسبت نہیں، میں سب کچھ ہاں جے میں تیرا صدامہ یا رسول اللہ۔ تو میرے پاک نبی علیہ السلام سر عرش بلندیاں دے منازل حضور نے طے فرمائے۔
اور حدیث بخاری و مسلم و متفق علیہ حدیث پاک، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان دوتے تشریف فرما ہوئے، حضرت آدم علیہ السلام حضور دا استقبال کردے پائے ہیں۔ حضور دوسرے آسمان دوتے پہنچے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام میرے پاک نبی علیہ السلام دا استقبال کردے ہیں۔ سرکار پھر رف دوتے بیٹھے، تیسرے آسمان دے بلندیاں دوتے تشریف فرما ہوئے تو اتھے حضرت یوسف علیہ السلام پاک محمد دا استقبال کردے پائے ہیں۔ سرکار دا استقبال ہویا، حضور نے انہوں نے مصافحہ عطا فرمایا، ملاقات دا شرف عطا فرمایا۔ پھر چوتھے آسمان تے تشریف فرما ہوئے تو حضرت ادریس علیہ السلام نے حضور دا استقبال کیتا، سرکار انہوں نے ملے، فرشتیاں نو ملاقات دا شرف عطا فرمایا۔ پھر حضور پنجویں آسمان تے تشریف فرما ہوئے، وہاں اس مقام تے حضرت ہارون علیہ السلام نے حضور دا استقبال فرمایا۔ حضور چھٹے آسمان تے تشریف فرما ہوئے، جناب موسیٰ نبی نے حضور دا استقبال فرمایا، حضور انہوں نے نال ملاقات فرمائی۔ ساتویں آسمان دوتے حضور تشریف فرما ہوئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام پاک محمد دا استقبال کرتا ہے، ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات دا شرف عطا فرمایا۔ جناب رسالت مآب نے فرشتیاں نو اپنے زیارت دی خیرات عطا فرمائے۔ ستویں آسمان تو پرے سدرۃ المنتہا تے حضور پہنچے، جبرائیل حضور دے ساتھی ہیں، سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل یہ تو سدرۃ المنتہا ہے، اگاں کعبہ قوسین بھی ہے۔ عرض کردے ہیں سرکار اے میری منتہا پرواز ہے، ایک پر دے برابر بھی میرے پر اگر پرواز کیتے نورانی پر جل ویسن، میں خاک ہو ویسا، سرکار میری منتہا پرواز۔ حضور نے ارشاد فرمایا جبرائیل سلام ہوئے، تیری منتہا پرواز ہے، لیکن محمد مصطفیٰ دی معراج دی نبوت دی اور رسالت اور حقیقت دی اے ابتداء پرواز ہے۔ فرمایا کہ جبرائیل سلام ہوئے تے امت نو بھی سلام رہے میں، محمد مصطفیٰ کعبہ قوسین دے بلندیاں دوتے پہنچے، خود خدا نے منظر بیان فرمایا کہ ثم دنا فتدلا فکان کعبہ قوسین او ادنا فاوحى الى عبده ما اوحى۔ ایک قرآن دے الفاظ ہیں، نظم دی صورت محمد دی نعت بیان ہوئی ہے، سر عرش محبوب خدا قرب الہویت دے اندر حاضر تھے، اللہ تبارک و تعالی نے اپنی بارگاہ دی قربت و وصال عطا فرمایا، راز و نیاز دگاریاں ہویا ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے امت دی بخشش دے وعدے عطا فرمائے، محبوب کریم نو حق شفاعت عطا فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے 70,000 اسرار عطا فرمائے، 70,000 رموز عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی نے محبوب کریم دی ذات والا صفات نو دیدار الوہیت دی لوازمہ فرمائے اور بے حجاب ہو کے اس نے اپنا دیدار عطا فرمایا، ہم کلامی دا شرف عطا فرمایا۔ فرمایا کہ محبوب آ رب دے قرب خاص دے اندر داخل ہو ون، اللہ دی ذات دے مظہر بھی محمد تساں بن ونجو، رب دی ذات و صفات دے مظہر بھی محمد پاک تساں بن ونجو۔ سرکار ورفع بعضهم درجات، قرآن دے دو لفظ تخصیص ہیں ذات محمد مصطفیٰ دے واسطے، خصوصیت آپ دی یہ ہے کہ نبوت اور رسالت دے او مدارج اللہ نے آپ نو عطا فرمائے کہ جو مقام فقط آپ دی ذات نو زیبا ہا۔ اللہ تبارک و تعالی دا احسان عظیم کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ نے سانو امتی بنایا ہے۔ اپنے مقدر دوتے ناز کرو، شکر دے سجدے کرو کہ اللہ نے سانو جناب موسیٰ نبی دا امتی نہیں بنایا، نہ ہی جناب عیسیٰ نبی دا امتی بنایا، اس بابرکت برگزیدہ سچے نبی اور رسول دا امتی بنایا جس نو خدا نے اپنی ذات دوتے شاہد بھی بنایا ہے اور خدا نے اپنی ذات دوتے مشہود بھی بنایا ہے۔ تو